اب یہ حکم جب ملا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کہ تم اپنی عورتوں کے پاس آؤ، ان سے ہم بستری کرو، ان سے جماع کرو، لیکن کس طرح کرو؟ امرکم اللہ، جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو اگلی آیت میں بیان کر دیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ حرثن کا لفظ ذکر کیا اللہ نے عورت کے لیے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس تم آؤ اپنی کھیتی میں، أَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو، یعنی جس طریقے سے تم چاہو، لیکن آنا ایک ہی راستے میں ہے، جو وہ راستہ ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہی راستہ ہے، اس میں آنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ یہاں پر لفظ ذکر ہوا ہے حرثن، حرث کہتے کھیت کو، جب بیوی ہو گئی بمنزلہ کھیتی کی تو کھیت کے اندر بندہ تخم ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو اس سے پھر اس کا پھل نکلتا ہے۔ اب اگر جو راستہ اللہ نے بتلایا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہاں اگر ہم بستری کی جائے گی تو وہاں سے اولاد پیدا ہونا اور بنتیجے کے طور پر اولاد کی صورت میں آنا، تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اسی راستے کو استعمال کیا جائے، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف کسی اور راستے کو استعمال کیا جائے گا تو پھر کھیتی والا معنی اس میں پایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس راستے سے اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد جس راستے سے ہوتی ہے وہی راستہ ہے، اس کے لیے اللہ نے شریعت میں یہاں اجازت دی ہے۔ اور اس مسئلے میں اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ احادیثوں کے اندر بہت سخت ممانعت آئی ہے کہ جو لوگ آگے کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں اپنی خواہش کو اپنی گھر والی سے پوری کرتے ہیں، وہ اتنے سخت گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث یہاں میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، یعنی اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسری ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ایسے شخص پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ایسے شخص پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور جو تیسری روایت ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے، جو نسائی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث بڑی طویل ہے، لیکن جو ہمارے بحث کی بات ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم بستری میں آگے کے بجائے کسی اور راستے کو استعمال کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی دی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، اور شریعت کے انکار کی وجہ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی سخت قسم کی وعید ہے۔ تو اللہ نے جو چیز جس طریقے سے جائز کی ہے اس طریقے سے کریں گے تو اس کا پھل بھی ملے گا اولاد کی صورت میں، اور انسان گناہ سے بھی بچ جائے گا، انسان گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ آگے فرمایا وَقَدِّمُوا